توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند ہو جاتا ہے. ایک حدیث کے تو الفاظوں میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہر سال میں ممکن ہو، اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. یہ قیامت کی جو آخری قریب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں ان میں سے وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا. البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، اب دروازہ توبہ کا بند ہے. اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی. انفرادی سطح پر عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل لم یغرغر. یہ ترمذی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر، جبکہ نزع عالم نزع ہو اور جان جو ہے وہ آتا پھر یہاں اٹکتی ہے، تو اس وقت تک دروازہ کھلا ہے توبہ. لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ بند ہے. یہ انفرادی سطح پر ہو گیا. جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں، اب توبہ کریں نہیں تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ بند. ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے، آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے متن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے جو حضور کے خادم خاص تھے، اور یہ متفق علیہ بھی ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا. تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ. جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے. کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اب اس کی ایک تمثیل کی. من احدکم، ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کان علی راحلتہ بارض الفلات، کہ جو بہت ہی دور دراز کے سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا، فانتحرفت منہ، اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا. اونٹنی پر سفر کر رہا تھا، اسی پر ہوتا ہے راحلہ جو ہے راستے کا سامان. اچانک کہیں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، کہیں اونگ آ گئی اور اونٹنی صاحبہ غائب ہو گئی. اب آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا، فَأَيَّسَ مِنْهَا، تلاش کر کر کے مایوس ہو گیا کہیں اونٹنی کا سراغ نہیں. اب ظاہر بات ہے کسی صحرا میں یہ کیفیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ یقینی موت. فَأَتَى شَجَرَةً فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کے لیٹ گیا، گویا کہ موت کی امید. فَبَيْنَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِندَهُ، اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے، جو کھولا تو دیکھتا ہے اونٹنی تو موجود ہے، کھڑی ہے. تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے. فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْقِ، اب جو اسے مسرت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا اور اچانک اللہ تعالیٰ نے وہ کھوئی ہوئی اونٹنی جو ہے وہ واپس دلا دی. تو کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں
کہ خوشی کی انتہا فرط مسرت میں ایسی زبان لڑکھڑائی، اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک،